बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। मैं सरदार अवैस अशरफ खान हूँ और मेरे साथ सरदार आमिर हैं। आज का जो रात से एक टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है वो आदिल राजा हैं, जो साबिक आर्मी अफीसर हैं, और उनकी तरफ से एक वी लॉग किया गया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात हैं, जनरल फैज़ के ऊपर हैं और दीगर। उन्होंने बड़ा स्कैंडलाइज जो है उनका एक वी लॉग था और उसके बाद चहमें गोइयाँ शुरू हो गई और यूँ हुआ कि पूरे जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर एक टॉप ट्रेंड रहा, ट्विटर के अंदर रहा, फेसबुक और यूट्यूब और दीगर समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स हैं उन सब के ऊपर रहा। पस मंज़र पे बात करेंगे कि बेसिकली ये था क्या। लेकिन आज जहाँ पे हम मौजूद हैं ये पार्लियामेंट है, तो हमने देखा कि माजी के अंदर इस तरह के बहुत सारे किस्से थे और जो हमारी अदाकाराएँ थी, आर्टिस्ट थी। लेकिन सरदार आमिर साहब ये बताएं कि ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ये अपने वी लॉग के अंदर ये बता रहे हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो उन्होंने और ISPR की रिकॉर्डिंग थी और इस तरह की हमारी जो फ़ौज के ऊपर जो साबिक जनरल्स के ऊपर जो अब उस वक्त उन्होंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि जब ये आर्मी चीफ़ थे या उस वक्त जब वो DG ISI थे फैज़, जनरल फैज़, तो आज वो इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्या हकीकत, आप क्या समझते हैं, कोई हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है या वैसे शोशा है कोई? सर, पहली बात तो ये है कि आर्मी का जो निज़ाम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट निज़ाम है, बहुत मतलब कम्पैक्ट किस्म का निज़ाम है। पहली चीज़ तो ये है कि जनरल के बारे में बात करना, जनरल फैज़ हमीद के बारे में बात करना, 5th जनरेशन वॉर जो थी वो यही थी कि आपने किसी तरीके से आर्मी का जो आवाम के साथ रब्ता है उसको ख़त्म करना है और आर्मी को अलहदा करना है, यानी आर्मी को आवाम से अलहदा करना है और आर्मी को तोड़ना है इसमें। तो जो मेजर साहब हैं, मेजर राजा साहब, उनकी वीलॉग मैंने भी सुना, सारा कुछ देखा। बात यह है कि इंसान ज़ाती तौर पे वो हो सकता है गलत हो, लेकिन ये इस किस्म की जो बात उन्होंने की है, मैं समझता हूँ जिस प्लेट में बंदा खाता है उसमें पेशाब नहीं करना चाहिए। मेजर साहब ने जो रुतबा पाया, जिस तरह उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया वो उन्होंने इस आर्मी से हासिल किया और फिर ये उसी थाली में पेशाब कर रहे हैं जिस थाली में इन्होंने खाया है। इस किस्म की यानी घटिया किस्म का वीलॉग मैं नहीं समझता हूँ। किसी की बहन बेटी कुछ भी हो, किसी की बहन बेटी को इस तरह नंगा करना या ख़ास तौर पे हमारी आर्मी के ऑफिसर्स को नंगा करना, ये कोई मैं इसमें हो सकता है हकीकत भी ना हो, क्योंकि वो अपने वीलॉग से भी पीछे हट रहे हैं, वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। खैर, उन्होंने नाम भी जो है वो कोड वर्ड में लिया था। इन ख़वातीन को क्या हुआ, ये क्यों सामने आ गई, इसकी समझ नहीं आई, मुझे नहीं समझ में आई कि इन वो कोड वर्ड्स जो थे उनमें इन ख़वातीन का नाम तो नहीं था, लेकिन इन्हें सामने आने की क्या ज़रूरत थी। बाहर कैफ बात यह है कि ये जितना कुछ भी हुआ, मेजर साहब ने जो कुछ भी किया, ये एक इंतहाई घटिया हरकत की है। मैं समझता हूँ वो जिस वीलॉग सारे करते हैं, करने भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ आर्मी को अटैक कर रहे हैं। आर्मी पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, आवाम का रिश्ता आर्मी के साथ बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ इंसान से भी होती हैं, आर्मी से भी हुई होंगी और इसमें लेकिन सर बाजवा साहब से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से आज हम इस हालात में पहुँचे हुए हैं। इसमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, जो आप ये कह रहे हैं, जो आर्मी की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकूंगा। एक होता है बतौर इंस्टीट्यूशन उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने आर्मी की बात नहीं की, उन्होंने जो बात की है वो एक इनफरादी सतह पे बात की है कि ये जो साबिक जर्नल्स हैं उनकी। मेरी बात सुनो, आप थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई मैं वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ। देखें, ज़ातियात जो है वो किसी भी जर्नल की वो ज़ाती तौर पर गलत भी हो सकता है। बात यह है कि हमने हमारे लिए तो वो देखें, वो जर्नल था एज ISI का हेड, उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया वो देखना है हमें, उसने पाकिस्तान के लिए कौन सी कुर्बानी दी वो देखना है हमें, उसने पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई वो देखना है हमें, पाकिस्तान की सरहदों के लिए क्या काम किया वो देखना है हमें। वो ज़ाती तौर पे शराब पीता, कौन सा यहाँ पे मुझे ये बताएं, कौन सा सियासतदान है जो ये काम नहीं करता, कौन सा सियासतदान है जो शराब नहीं पीता, कौन सा सियासतदान है जो गंद नहीं करता, ये तो सारी दुनिया को पता है। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं ना, लेकिन इसको पिन पॉइंट करके आर्मी को देखें ना, बात यह है कि इंस्टीट्यूशन के उन नहीं, लोगों जब अगर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ यहाँ पे करूँगा। आप कह रहे हैं कि पिन पॉइंट करके, जिस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म, हमारे वज़ारत उज़्मा भी बहुत बड़ा एक कलीदी होता है। अब देखें, या और वज़ारा जितने भी हैं उनको स्कैंडलाइज किया गया। आज भी इमरान खान की वीडियोज़ आ रही हैं। इसी तरह इमरान खान ने अपने जो आखिरी ये जो लास्ट इंटरव्यू दिया है रात को उन्होंने उसको आरिफ हमीद भट्टी को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा ने जब लास्ट उनसे मेरी मुलाकात हुई है तो उसमें उन्होंने मुझे कहा, यार तुम तो प्ले बॉय हो। तो मैंने उनको कहा कि यार ये माजी का किस्सा है। तो अब इनफरादी सतह पे जब आप किसी सियासतदान को अटैक करेंगे तो वो देखें, आज तो हर बंदा है वो कर रहा है। ये जो सहाफत हो रही है, बात ये है कि अभी अरस्तु, अगर आप देखें एहसन इकबाल साहब,
وہ بڑی باتیں کرتے تھے جب مہنگائی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت باتیں کرتے تھے جب مہنگائی تھی. جب 150 روپے پیٹرول تھا یہ سارے صحافی جو تھے یہ خاموش تھے. آج یہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں, اس کی گھڑی کے پیچھے پڑے رہے جو کہ اس نے خرید کے بیچی. بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری صحافت میں یہ انتہائی گندا کھیل ہے. پاکستان کی دیکھیں میری بات, کسی کی ذاتی جو زندگی ہے اس کے اوپر یہ جس طرح کا کیچڑ اچھالا گیا, یہ بیسیکلی ادارے کو ننگا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انفرادی طور پہ جنرل حمید اپنا جو فیض حمید ہیں ان کو یا جنرل باجوہ کو نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے وزیر اعظم اگر ایک کا سکینڈل ہے تو اس کا مطلب ہے پورے ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو اگر ہم وزیر اعظم عمران خان کی بات کریں گے تو وزیر اعظم نواز شریف بھی سابق آئیں گے. وزیر اعظم نواز شریف جب 93 میں جب کو ہوا, سوری پرویز مشرف کے دور میں جب کو ہوا تو ان کے جو بیڈ روم سے تھا وہ گندی سی ڈی نکلیں, سیکس کے ڈفرینٹ قسم کے یعنی گولیاں نکلیں. تو بات یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم تھے, ان کی بھی کوئی نہ کوئی ہوگی اس طرح کی ویڈیو. میری گزارش لیکن یہ کیوں سکینڈلائز کیوں ہو رہا ہے یہ ویڈیو اور آڈیو؟ دیکھیں نا میری بات, یہ گند ہو رہا ہے سر, یہ صحافت نہیں ہو رہی. سر ایک بات مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ جب آپ کی کوئی ویڈیو اس طرح کی ریلیز ہوگی تو وہ ڈائریکٹ ہمارا ISI کا, ہمارے خفیہ اداروں کا, ہماری IB کا نام آتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو ریلیز ہو رہی ہیں ویڈیو, تو جب ہم نام ان کا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اداروں کو کنٹرول کرنا چاہیے, وہی اس کا مطلب ہے ریلیز کرتے ہیں یہ ساری آڈیو ویڈیو. دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی جگہ سے جو ویڈیو بنی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ ویڈیو کو فرانزک ہونا چاہیے. آج کل جو آپ کے پاس مختلف قسم کی جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس میں آپ میرا فیس لگا سکتے ہیں, آپ کا فیس لگ سکتا ہے, آپ کی باڈی لگ سکتی ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی آواز نکل سکتی ہے. وہ اس قسم کے سافٹ ویئرز بہت زیادہ آ گئے ہیں. اب یہ بیٹھ کے بنائی جا رہی ہیں یا یہ جینون ہے. پہلی بات تو یہ کہ فرانزک ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ الزام جو ہے وہ کوئی بھی کسی پہ لگا سکتا ہے. میں آپ پہ لگا سکتا ہوں, آپ میرے پہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا. پروف کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. میجر جو ہے وہ میجر صاحب جو ہے, عادل راجہ صاحب جو ہے, وہ اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. نہیں اب وہ تو جو بات کر رہے ہیں, میں یہاں پہ چھوٹی سی آپ سے گزارش, اب یہاں پہ یہ ہے کہ میرے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ آرمی پاکستان میرا ہے اور یہ ادارہ بھی میرا ہی ہے. اگر میرے ادارے کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے اور وہ اس ادارے میں رہ کے گیا ہے تو یہ ایک یعنی انتہائی گھٹیا اور معیوب حرکت ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں سنی جو پاکستان میں ہو رہی ہیں. پاکستان کی صحافت جس قسم کی باتیں کر رہی ہے یہ بھی میں نے پوری دنیا میں کسی صحافی کو کرتے نہیں دیکھا. کہ ہم ساری دنیا روتی رہی اور رو رہی ہے اس وقت, ہم گھڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہمیں صرف گھڑی کا پرابلم ہے اور ہمیں کسی چیز کا پرابلم نہیں ہے. باقی جہاں پہ 150 کا پیٹرول تھا اس وقت یہ سارے بول رہے تھے, جب آٹا 1200 روپے کا تھا یہ سارے بول رہے تھے. آج 2500 کا آٹا ہے اور 215 روپے کا پیٹرول ہے. وہ تو سر پیکیج لے رہے ہیں نا, انہوں نے تو بولنا ہی نہیں ہے نا, ان کو تو آپ چھوڑ دیں نا. صحافت پیکیج کا نام نہیں ہے سر. آج کل پیکیج کا ہو گیا ہے نا سر, آپ وہ لے رہے ہیں نا, پیسے لے رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, اور پیکیجز لے رہے ہیں, بنگلے لے رہے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں, ریلیکسیشن لے رہے ہیں. تو آپ کیا آپ ان سے کیا وہ تو ہے ہی نہیں ہے نا, وہ تو پیڈ ہے نا سارا. ایک صحافی کا قلم بیچنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی طوائف سے زیادہ گندا ہے. اگر اس طرح کے پیکیجز لے کے اور جو ہے وہ من پسند باتیں ان لوگوں کی جائیں جو کہ حقائق میں نہیں ہے, اور ایسے ادارے کو گندا کیا جائے جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ادارہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ان طوائفوں سے زیادہ گندے لوگ. یہ مینیجنگ جو ہماری صحافت ہو رہی ہے اور ہماری جو پروڈیوسنگ صحافت ہو رہی ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ ہو رہی ہے. ان لوگوں سے تو ہم نے گلہ نہیں کرنا, یہ تو آج سے نہیں, یہ تو مطلب روز ازل سے ان کا کام ہی یہی تھا نا. وہ تو سارا کچھ ہے نا, وہ ان سے تو ہم نے کہنا نہیں ہے. اس کی وجہ البتہ ہم ان کو بے نقاب کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے عرصے سے یہ کمپین چلا رہے ہیں. میرا جو سوال ہے وہ اسی جگہ پہ ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کی جتنی آڈیو اور ویڈیو کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, کیا ہمارے ادارے سوئے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے ادارے اس کے اوپر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں کہ جا کے جو لوگ یہ فیبریکیٹڈ چیزیں بنا رہے ہیں, یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یا ہماری جو ٹیکنالوجی ہمارے ہاں بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے, وہ تو بتا سکتی ہے. اب تو FIA 2 منٹ میں بتا سکتا ہے کہ یار یہ کس ڈیوائس سے یہ فوٹیج بنی ہے. سر اس عمران خان کا جو واحد جو وہ اس وقت جو رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے, اور میں بھی ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ کسی ملک کو ترقی کرنے کے لیے سب سے پہلے امپلیمنٹیشن آف لا ہے. آپ اگر قانون کو سخت نہیں کریں گے, ہمارے جو بیٹھے ہوئے, اب دیکھیں نا ہمارا جو کورٹ سسٹم ہے وہ 140 میں سے 134 نمبر پہ آتا ہے. ہمارا انصاف اتنا اچھا ہے.
اگر اس کے اوپر 100 موٹو نوٹس لیا جائے اور اس کو بین کیا جائے اور ان کو جو بھی یہ جو ویڈیوز اور آئیڈیوز جو لیک کر رہے ہیں ان کو سزائیں دی جائیں کہ آپ سر یہ لیک نہیں ہو رہی ہیں، یہ باضابطہ طور پہ ٹرینڈنگ میں نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اداروں کو نہیں پتا لیک کون کر رہا ہے؟ بالکل پتہ ہے. تو پھر وہ کیوں سوئے ہوئے، وہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ یار یہ فلانا بندہ کر رہا ہے؟ اور جب میری بات سنیں نا، میرا یہاں پہ آپ کی باتوں کے ساتھ اعتراض اس لیے ہے کہ جب ہم کسی ایک خاص شخص کو ہرانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے ویڈیوز کا سکینڈل جو ہے وہ لانچ کریں تو تب ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یہ اس کی پوری کمپین بنا لیں، جب وہ انہی لوگوں کے اگینسٹ آ جائے تو پھر ہم رونا شروع کر دیں کہ یار یہ آڈیو اور ویڈیو کیوں آ گئی ہیں؟ سر یہ تو ٹرینڈ ہی غلط چلا ہے نا. بات یہ ہے کہ 75 سال سے اگر یہ جو ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں آنے دی گئی، وہ ٹرینڈ جو اس کو بنانے کے لیے یہ سب کچھ لازمی تھا. لیکن اب چونکہ ہر چیز کھل چکی ہے، سامنے آ چکی ہے، اویزاں ہو چکی ہے، پتہ چل چکا ہے کہ یہ کام جن لوگوں کا ہے وہ لوگ وہی ہیں جو یہ بناتے تھے اور وہی لوگ ہیں جو دکھاتے تھے. تو پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے نا، جب وہی لوگ کر رہے ہیں، انہی کے اوپر الزامات ہیں، انہی کی مینجمنٹ میں سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر الزامات تو نہیں ہے، پھر تو حقائق ہیں. سر جو حقائق ہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیں یہ اچھا پھر وہ تیا پانچا کیوں نہیں کر دیتے؟ میرا اگلا جو پورشن ہے کہ وہ تیا پانچا کیوں نہیں کر دیتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں کہ یار یہ بندہ جو الزام عائد کر رہا ہے یہ غلط ہے، اصل میں ویڈیو جو ہے وہ بیسکلی وہ یہ ہے. آج کل تو 2 منٹ میں ہو جاتا ہے. سر بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر انہوں نے کیا ہے تو آج وہ بھی ننگے ہو گئے ہیں، جنہوں نے کیا ہے وہ بھی ننگے ہو رہے ہیں. میری گزارش صرف یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ 75 سال سے ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے. عوام مقروض ہو رہی ہے، نہ سیاستدان مقروض ہو رہا ہے، نہ ادارے مقروض ہو رہے ہیں. عوام مقروض ہو رہی ہے، عوام آٹے کے لیے رو رہی ہے.